وہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ لوگ مٹی جو ہے وہ اپنے سجدے والی جگہ پہ رکھ کے اس کے اوپر ماتھا رکھتے ہیں اور اس پہ سجدہ کرتے ہیں۔ کسی بندے نے ان سے پوچھا کہ یار یہ تم کیا کرتے ہو؟ کیا زمین پاک نہیں ہے؟ کیا مسجد کی صفیں پاک نہیں ہے؟ تمہیں مٹی کے اوپر کیوں سجدہ کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ عام مٹی نہیں ہے، اچھا خاص مٹی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ اس نے کہا یہ مٹی کرب و بلا کی مٹی ہے، اس مٹی کے اندر کرب و بلا کی اس مٹی کے چند ذرات موجود ہیں جن پر حضرت حسین اور اہل بیت کے قدم مبارک لگے ہیں۔ اب وہ سنی تھا، اس نے جیسے یہ بات سنی اس نے مٹی کو لیا، چوما اپنے ماتھے پہ لگایا، آنکھوں سے لگایا، تھا بڑی مقدس مٹی ہے، کیوں نہ ہو، اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اب اس نے جب یہ ساری بات اس کی سنی، اپنی محبت کا اظہار کیا، اب اس نے اس سے ایک سوال پوچھا کہ یہ جو حضرت حسین کو مقام ملا ہے، مرتبہ ملا ہے، یہ کس وجہ سے ملا ہے کہ تم آج ان کی اتنی عزت کرتے ہو، ان کا احترام کرتے ہو؟ بقول تمہارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں طرف، بائیں طرف، آگے اور پیچھے 40 فٹ تک، یہ 40 میل تک اگر کسی کی قبر بن جائے تو حضرت حسین کی اس قبر کی نسبت کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن حضرت حسین کو یہ جو مقام ملا، مرتبہ ملا، عزت ملی، پروٹوکول ملا، یہ کس کی وجہ سے ملا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا نا، حضور کے نواسے ہونے کی وجہ سے یہ مقام ملا، حضور کی تربیت، حضور کی صحبت کی وجہ سے یہ مقام ملا۔ تو میں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اگر مٹی حضرت حسین کے قدموں کے ساتھ لگ جائے اور اس مٹی پہ تو سجدہ کرے تو تو اپنی عبادت کو قبول سمجھتا ہے، تو پھر ان ابو بکر و عمر کے بارے میں کیا خیال ہے جو سوئے حضور کے ساتھ ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ کہ حضور نبی کریم جس حسین کو حضور کی وجہ سے مقام ملا، اس حسین کے ساتھ مٹی لگ جائے تو مقام اور مرتبہ اتنا کہ تیری نماز کی قبولیت کا ذریعہ بن رہی ہے، اور جس حسین کو مقام اور مرتبہ ملا حضور کی وجہ سے، اس حضور کے ساتھ خود ابو بکر و عمر لگ جائیں تو ان کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے؟ اب اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور نہ قیامت کی صبح تک کوئی ہوگا۔